الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج اتفاقاً ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے پوچھا ایصال ثواب کے بارے میں۔ تازہ جب فوتگی ہوتی ہے، والدین فوت ہوتے ہیں یا کوئی عزیزوں میں سے فوت ہوتا ہے یا شوہر فوت ہوتا ہے یا بیوی فوت ہوتی ہے، تو پھر انسان کے دل میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں یا ان کی خدمت میں جو کوتاہیاں کی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ پچھتاوے پیدا ہوتے ہیں، اور بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے کسی طرح، اور وہ ازالہ جو ہے وہ ذرا سستا ہو جائے۔ یہ بات آگے چل کے سستا والا کیا طریقہ ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو پھر اس سے ایک اور مافیا ہے جو آپ کی ان نفسیات کو، ان سوچوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے کہ ہاں جی ہمارے پاس آئے، ہم کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو بزرگ چلے گئے ہیں تو ہمارے پاس وہاں کا اکاؤنٹ ہے اور لائسنس بھی ہے، وہاں ہماری ایکسیس بھی ہے، ہم فائلیں تبدیل بھی کر لیتے ہیں، آپ والا یہ ثواب وغیرہ جو بھی ہے آپ ان کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم ارینج کر دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ایصال ثواب یا بوٹی مافیا۔ آپ نے یہاں دیکھا نا کہ جب امتحان ہو رہے ہوتے ہیں تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں میسیجز والے، اندر سے میسیج آتا ہے یہ سوال آ گیا، اس کا کیا کرنا ہے، وہ باہر سے جواب دیتے ہیں لکھ کے جناب علی، اور پھر فی پیپر پیسے بھی طے ہوئے ہوتے ہیں اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے وہ بیچارے کہیں سے لٹک کے آواز دے کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بوٹی مافیا ہوتا ہے۔ کوئی یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسے دے کے کسی دوسرے کی جگہ کوئی دوسرا بندہ اصل اسٹوڈنٹ کے بجائے کوئی اور بندہ وہ اسٹوڈنٹ بن کے تو امتحان دے کے تو نکل آتا ہے۔ ہمارے شاید وزیروں میں سے بھی کچھ ایسے پکڑے گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یا فی پیپر پرچہ طے ہوتا ہے کہ سامنے ٹیسٹ پیپر آپ کے رکھوا کے آپ کا پرچہ آپ سے ہی حل کروایا جائے گا، لیکن اس کے اتنے پیسے لگیں گے، اور پیپر تبدیل کروانا کہ آپ بعد میں تو جو ہے وہ کوئی دوسرا بندہ آپ کو کر کے دے دے اور ہم آپ کا پیپر پہلے والا نکال کے دوسرے والا وہاں رکھ دیں، تو اس کا بھی کوئی بندوبست جگاڑ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تو آپ کو پتہ جگاڑ والا ملک ہے، کوئی نہ کوئی چل ہی جاتا ہے جگاڑ۔ ان لوگوں نے آخرت کو بھی اسی طرح سمجھ رکھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چوریاں ڈاکے کرتا، لوگوں کے حق مارتا، کھاتا، پڑوسیوں کو ستاتا جناب علی، اور ہر برا کام، دستیاب برا کام جو اس کے ایکسیس میں وہ کرتے ہوئے مر جائے، اور بعد میں جناب علی وہ سارے مل ملا کے دو چار دیگے دے کے، دو چار مولویوں کو کھلا کے، دو چار اسپتال جو ہے وہ یتیم خانوں میں پیسے دے کے یا دو چار مدرسوں میں پیسے دے کے وہ سمجھتے ہیں کہ پیپر تبدیل کروا دیا گیا۔ اب وہاں فرشتے جو بھی فائل کھولیں گے اندر لکھا ہوا کہ اتنے قرآن، اتنے یتیموں کا کھانا، اتنا یہ۔ اللہ کی صورت حال یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، ثم احیی، پھر اس کو زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر وہ قتل کیا جائے اس کو، پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر اس کو شہید کیا جائے، پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر اس کو شہید کیا جائے، تو بھی حقوق العباد اسے معاف نہیں، ان کی تو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو اللہ پاک نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان کیے نا، تو اصلاً مذہبیت کی وہ گھاٹیاں بیان کی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہاں سے یہ قوم پھسلی تھی۔ جیسے سپیڈ کہیں کم ہوتی ہے نا، یعنی آپ اب دبئی سے آ رہے ہیں تو جہاں سے سپیڈ کم ہوتی ہے، یہاں سے جاتے ہوئے 120 پہ آپ جا رہے ہیں، جب وہ 100 پہ آتی ہے تو کوئی
2 فرلانگ کا ایریا جو ہے وہ ریڈ کر دیتے ہیں تاکہ آنکھیں کھل جائیں کہ یہاں کوئی نئی چیز ہوئی ہے, کوئی چینجز آئی ہیں, سڑک کا رنگ بدلی ہوا ہے تو کوئی قانون بھی بدلی ہوا ہوگا, تو پتہ چل جاتا ہے کہ دائیں بائیں بورڈ دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ 100 روڈ کے اوپر بھی انہوں نے بڑا سا لکھا ہوا ہوتا پینٹ کے ساتھ. قرآن حکیم نے جگہ جگہ یہ نشان لگائے. دیکھو یہاں تک یہ قوم ٹھیک تھی, یہاں سے انہوں نے غلطی کی, اور بعد آ جاؤ تم وہ غلطی مت کرنا, ہم کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں. جن کاموں کی سابقہ قوموں کو سزا ملی ہے ان کاموں کی اگر ہم کریں گے تو ہمیں بھی وہی سزا ملے گی. ان کو بگاڑا کس چیز نے تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی, بس یہ کہ چاند دن گنتی کے بس جائیں گے ہم لوگ ٹور پر اور واپس آ جائیں گے. وغرہم فی دینہم, دوسری یہ 2 جگہ یہ ان کی نفسیات بیان کی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, یہ جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ جی اسی تے اللہ دے پیارے تے بڑی پیاری امت ہے ہم, اور ہمیں آگ جو ہے وہ چند دن چھوئے گی. نحن ابناء اللہ و احباؤ, اللہ کو اپنے بیٹوں کی طرح ہیں, اس کے محبوب ہیں. یہ کہتے ہیں محبوب امت, ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں, تو کہ اپنے بیٹوں کو تھوڑی آگ میں جلاتے, بس لے کے جائے گا, دکھائے گا, تھوڑا سا ڈرا کے واپس لے آئے گا. تو فرمایا غرہم فی دینہم, دین کے معاملے میں یہاں سے انہوں نے دھوکہ کھایا ہے, ان کے اس عقیدے نے دھوکہ دیا ان کو دین کے بارے میں. ما کانوا یفترون, وہ جو جھوٹ بولتے, وہ جو جھوٹا عقیدہ تھا ان کو. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ جی کوئی پیچھے سے پہنچا دے گا, تم جاؤ موج کرو, اپنی عیش کی زندگی گزارو, اپنی مرضی کی زندگی گزارو, پیسے پیچھے ہوں گے تو کوئی کر دیں. کسی مولوی صاحب کو کہیں گے 10 قرآن, کسی کو 100 قرآن, آپ چلیں جائیں موتی بازار, وہاں کسی مسجد میں جا کے کہیں 100 ہمیں جی 100 قرآن چاہیے جی, وہ 100 قرآن کے پیسے لے گے آپ کو 100 قرآن, کہیں جی آپ کے نام ملک کیا جی, آپ کو اٹارنی دے دی, اب اس کا جو مرضی ہے کرے. یہ مذہبی طبقہ یہیں سے استحصال کرتا ہے کہ ہم یہ سب کرتے ہیں. یہ نہیں سب کر سکتے. 2 چیزیں, ایک 2 آیات ہیں سورہ البقرہ کی, یا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دیکھو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے بدلہ نہیں دے گی کہ جی آپ اس کو چھوڑ دیں, مجھے رکھ لیں, آپ مجھے رکھ لیں, وہ سزا اس کو نہ دیں, مجھے دے دیں. کوئی نہیں دیکھا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. جس دن یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن آدمی بھاگے گا, فرار, رائے فرار اختیار کرے گا اپنے بھائی سے. یہاں بھائیوں کی خاطر قتل کر دیتے. وہ امہ و ابی, اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وہ صاحبتہ, اور بیوی سے, وہ بنی, اور اپنے بیٹے سے. یہی وہ رشتے ہیں جن کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں, یہی رشتے ہیں. اس دن ان سے فرار اختیار کریں. دوسری جگہ فرمایا کہ اس دن کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا, اور اس دن انسان رائے فرار, کس کام نہیں آیا کسی کو. اور اس میں ایک اور کیوں, وَفَصِيلَةٍ يُؤْوِيهِ, اور وہ گروپ, فصیلۃ الدم کہتے ہیں بلڈ گروپ, فصیلہ وہ گروپ جس میں بیٹھ کے وہ تو وی ماوا یا وی, یعنی بندہ گھر سے ناراض ہو کے, فیڈ اپ ہو کے, ڈپریس ہو کے, فرسٹریٹ ہو کے گھر سے نکلتا ہے, وہاں اس گروپ میں جاتا ہے. چاہے وہ تاش کھیلنے والے ہیں, چاہے وہ شیشہ پینے والے ہیں, چاہے وہ چرس پینے والے, نکل کے ان میں وہ ہے فصیلت. تو وی
وہ کہے گا کہ اللہ تو میری ماں لے لے، تو میرا باپ لے لے، تو میرا بیٹا لے لے، میری بیوی لے گئے، وہ گروپ لے لے، تو ان کو میرے بدلے سزا دے دے، ان سے بھاگے۔ کوئی کسی کی طرف سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا، نہ ہی اس کا کوئی، وہاں اگر کسی کا دنیا میں تو تھوڑا سا بھی خرچ کرو زیادہ ہو جاتا ہے نا، وہاں بندہ کہے کہ جی کوتاہی ہوگی تو اب میں اتنا، لیکن تمہارے پاس اب ہے ہی نہیں، جو تھا وہ نیت تمہاری تھی، وہ اس کا بدلہ بھی کوئی نہیں دے سکتا، اور نہ کوئی مددگار آ سکتا ہے وہاں پہ کہ اپنی گارنٹی پہ چھڑا کے لے جائے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی کوئی اس دن۔ سفارش، وہ جو سفارش شفاعہ جو دنیا سے ہم جن کو راضی کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کے پیارے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا الذی کنا ندعو من دونک، اے اللہ یہ جب دیکھیں گے نا اپنے وہاں بابوں کو کہ وہ آگے وہ فلانی سرکار، وہ فلانی سرکار، وہ فلانی سرکار، تو کہیں گے وہ جی ربنا ہؤلاء شفعاؤنا الذین کنا ندعو من دونک فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، تو وہ وہیں سے آواز دیکھیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے کبھی کہا تھا کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے؟ وشفل تھنکنگ۔ تو اسی طرح ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہاں تو ہو سکتا ہے والدین ضعیف ہیں، بیٹے اٹھا لیتے ہیں، بچہ کمزور ہے، والدین اٹھا لیتے ہیں، مولوی صاحب جا رہے ہیں، کوئی مرید آیا اور اس نے اٹھا لیا، مولوی صاحب میں گھر پہنچا دیتا ہوں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، ثقیل بھاری چیز جو ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں نا ثقیل ہے، فلاں چیز معدے پر ثقیل ہے، یعنی بھاری ہے، بوجھ ڈالتی ہے۔ مثقلہ اوور لوڈڈ، اس پر زیادہ وزن ہے، تو دنیا میں تو لوگ پہنچ جاتے ہیں نا، پکڑائیں جی مجھے پکڑا دیں، مجھے دے دیں۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کسی کو بلائے گی کہ ذرا ہاتھ پوانا یار، تھوڑا give me your hand please، give me your hand، ہاتھ ڈلوانا ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو، پھر بھی نہیں اٹھائے گا، بلائے گا تب بھی لا يحمل منہ شیء، اس بوجھ میں سے کچھ بھی وہ نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی سوئی بھی نہیں تمہاری اٹھا کے وہاں بوجھ ہلکا کرے گا، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کہ یہ میں بوجھ اٹھا لوں، کوئی نہیں اٹھائے گا، تمہیں ہی اٹھانا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ اونٹ لادے ہوئے جو ہے وہ آیا اور اونٹ اس کے بلبلا رہا ہے اس کے کندھے پہ، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اے محمد میری مدد کر، میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اور کوئی گائے اٹھا کے لے آیا، آ رہا ہے کندھے پہ، اور وہ گائے ڈکرا رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے محمد میری مدد کر، میں بالکل کوئی مدد نہیں کروں۔ اور کوئی بکری اٹھا کے لے کے آ رہا ہے اور وہ اس کے کندھوں پہ منمنا رہی ہے اور کہہ کہ اے محمد میری مدد کر، میں بالکل کوئی مدد نہیں کروں۔ دنیا میں یہ پواڑے ختم کر کے آنا، اونٹ والے کا اونٹ واپس کر کے آنا، گائے والے کی گائے واپس کر کے آنا، بکری والے کی بکری واپس کر کے آنا، وہاں میں کوئی مدد نہیں کروں گا، میں وہ گائے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جو زمینیں دبائی ہوئی ہیں، ایک بالشت زمین، 7 زمینوں کا طوق، آپ کو پتہ نا، وہ منکے جتنا وہ لوڈ ہوگا گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ لوگوں کو وہ نظر آئے گا کہ وہ منکا ہے، وہ منکا نہیں، 7 زمینوں کا لوڈ ہے اس میں دبائی ہیں، ایک بالشت، اور جنہوں نے مربوں کے حساب سے دبائی ہوئی ہیں اپنے یتیم بھتیجوں کی اور بھانجوں کی اور فلاں 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 سب۔ تو بلاؤ گے بھی تو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ،
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ. کوئی آدمی بازار سے آ رہا ہے، کوئی چیز وزن اٹھا کے اس کی ہمت جواب دے گئی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا بانجا، بھتیجا، بیٹا اس کو دوسرے نظر آ گیا تو اس کو آواز دے گا، بیٹا ادھر آنا ذرا یار، ادھر مدد کرنا میری تھوڑی سی، بس یہ تھوڑا سا تم لے لو. قریبی کوئی بلائے گا نا جس سے اسے امید وابستہ ہوگی. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، قریب ترین بھی ہوگا نہیں، اس کو اپنی پڑی ہوگی. تو ایصال ثواب کیا ہے؟ وہ بوجھ خرد برد کرنا، پیپر تبدیل کرنا، مرے شراب خانے میں تو دفن حرم میں کرنا نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایصال ثواب کیا ہے. ایصال ثواب کیا ہے؟ دو چیزیں بیان کی ہیں. نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ کے رکھ رہے ہیں انہوں نے جو آگے بھیجا اپنی زندگی میں، یعنی ابھی دنیا میں ہیں اور آگے بھیج رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور وہ نیکیاں جو انہوں نے کی ہیں یا بدیاں جو کی ہیں، اور ان کے آثار، اس کے آفٹر ایفیکٹس، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، جو وہ مر گئے ہیں لیکن پیچھے وہ جو دھندا چلا کے گئے تھے وہ چل رہا ہے، وہ بھی اس کے ریکارڈ میں جائے گا. آثار بھی، ہم آثار کے لیے اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوگا، ایصال ثواب کے لیے کسی کی طرف سے نہیں، اس کے اپنے عمل کا، اس کا اپنا عمل ہی، خیر ہے یا شر. اب حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ، اب اس نے اگر کوئی کسی کو علم پڑھایا ہے اور اس نے کسی اور کو پڑھایا اور کسی نے اور کو، تو وہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جب تک چل رہا ہے وہ اس کے آثار میں شامل ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. دو ہی چیزیں نا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو اپنی زندگی میں بھیج دیا، وَآثَارَهُمْ، اور وہ خود مر گیا لیکن ابھی اس کے آثار پیچھے اس کی نیکیوں کے آ رہے ہیں، شیئر، اور اس کا حصہ اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. مولوی صاحب کا پڑھایا وہ کچھ نہیں جا رہا، کچھ بھی نہیں جا رہا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، پیٹ بھر جاتا، گھر چل جاتا. ایک تو اس نے اپنی زندگی میں علم پڑھایا، دوسرا اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، اور نہر نجرا، کوئی نہر نکلوا دی، کوئی تالاب بنوا دیا، کوئی اسپتال بنا دیا، تو وہ چلا گیا، تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کے شیئرز اس کو ملتے رہیں. یہ آثار ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے قرآن میں. یہ ایصال ثواب ہے. یعنی ایصال ثواب کا اصل بندوبست اس بندے نے اپنی زندگی میں کرنا ہے. پیچھے والے کوئی دوسرا، اس میں اس کو پاسورڈ ہی اس کے پاس اپنے پاس ہے، اکاؤنٹ ہے نا، یوزر نیم ہے، پاسورڈ ہے. ہر بندے کا پاسورڈ اپنا ہے، یوزر نیم ہے، پاسورڈ وہ ساتھ لے گیا، کوئی اس کے اکاؤنٹ کو اب لاگ ان اس میں نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا مفتی، چاہے حرم کا وہ امام ہو، وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا، وہ اپنی ذات کے لیے. اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ جو وہ آثار چھوڑ گیا ہے، جو بھی خود بندوبست کر کے گیا ایصال ثواب کا. یہ جو ایصال ثواب کی قسم ہے نا، یہ یہود میں بھی تھی، نصارہ میں بھی تھی، ہندوؤں میں بھی ہے. وہ بھی بلاتے ہیں بچوں کو، کھلاتے ہیں، اور جناب وہ آتا ہے ان کا بھی پنڈت اور سارے آ کے جناب علی وہ کرتے ہیں تاکہ اس کی روح کو سکون مل جائے. اور پیچھے ایصال ثواب وہیں سے آیا ہے. اسلام میں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے. نہ صحابہ کے بارے میں یہ کوئی ایک روایت بھی ہے کہ صحابہ بچے اکٹھے کر کے ان کو کھلاتے تھے کسی کو بخشوانے کے لیے اور ثواب پہنچاتے تھے. نہیں، یہ ہماری بیماری ہے، یہ جزیرۃ العرب سے باہر کی، ہماری جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایصال ثواب کا. کہ یہ بوٹی مافیا ہے جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ جی آپ دے دیں اور ہم پہنچا دیں گے. انہوں نے وہاں اللہ کے ساتھ بھی، یہ دنیا امتحان ہے نا، ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم امتحان دے رہے ہیں. یہاں پر ہم نے اپنا پیپر خود حل کرنا ہے. اپنے پر آنے والے جتنے بھی مصائب ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں،
وہ ہم نے خود اس کو مینیج کرنا ہے. کوئی ہمارے مرنے کے بعد ان کو درست نہیں کرے گا. اگر اللہ نے نعمت دی ہے، میں نے شکر ادا کیا اللہ پاک کا، تو میں یہ ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اس شکر کے بدلے میں پیچھے کوئی کنواں بنوا دیا ہے، کوئی تالاب بنا دیا ہے، کسی یتیم کی پرورش کی ہے، پڑھایا ہے کسی کو، او ولدن صالحا، یا اولاد نیک ہے. اولاد نیک نکل آئیے. یدعو لہو، وہ اولاد بھی چونکہ اس کی ایکسٹینشن ہے، اس نے انویسٹ کیا ہے اس پر، وہ اس کی فزیکل ایکسٹینشن بھی ہے، وہ اس کی اولاد، اور اس کی مالی ایکسٹینشن بھی ہے، اس نے اس پر انویسٹ کیا ہے. لہذا اولاد جو بھی بھلائی میں خرچے گی وہ والدین کے اکاؤنٹ میں جائے گا. یہ اصل میں اس کے آثار میں شامل ہے. وہ جو اللہ نے فرمایا نا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو وہ آثار میں شامل ہے اولاد. اس کے لیے اولاد کو کہیں کسی پیر صاحب کو کھلانے کی یا بلا کے اور محفل جما کے اور پھر اس طرح کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر نیکی میں والدین کا حصہ ہے، چونکہ اولاد اس کے آثار میں سے. اور ولدن صالحا یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرتا رہے. یہاں یہ دعا اصل چیز یہ ہے ایصال ثواب، کہ اس بندے کے لیے دعا کریں آپ، ساری دعائیں جمع ہو جائیں گی اور اللہ پاک پھر اس فولڈر کو دیکھ لے گا. دعا رشوت نہیں. یہ رشوت کا کنسپٹ ہے کہ جی آپ ہمیں دے دیں، ہم پہنچا دیں گے، ہماری وہاں بڑی دسترس ہے، ہم فائلیں تبدیل کروا دیں گے، ہم پیپر بدلی ہو جائیں گے، فکر نہیں کرو، اہل مد سے مل کے فلاں پیپر نکال دیں گے، یہ والا پیپر رکھ دیں گے. یہ کنسپٹ ہے ایصال ثواب. اور اسلام کا ایصال ثواب یہ ہے کہ کچھ نیکیاں وہ ہیں جو زندگی میں تم کر کے آگے بھیج جاتے ہو، ان کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو پیچھے ان کے فوائد انسانیت کو ملتے رہتے ہیں اور وہ تمہارے اکاؤنٹ میں جاتے رہتے ہیں. اسی طرح بدیاں بھی ہیں. کچھ بدیاں گناہ انسان اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے، کچھ بڑے بڑے ایسے بھی کر کے چلا جاتا ہے کہ پیچھے فیکٹریاں چلتی رہتی ہیں گناہ کی اور اس کا حصہ اس کو پہنچتا رہتا. من سن سنتن سیئۃ، جو کوئی برا کام کر کے چھوڑ گیا اور لوگ اس کو چل رہے ہیں پیچھے، سنت بن گئی اس کی، تو اس کو جتنے بھی قیامت تک وہ لوگ کریں گے اس کو اس کا حصہ ملتا رہے گا. ومن سن سنتن خیرا، جس نے کی بھلائی والی کوئی سنت کوئی کام کیا اور لوگ جب تک اس کو فالو کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو اصل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خود آگے بھیجے، اچھے کام کر کے جائے. جیسے زندگی میں ہم سوچتے ہیں نا یار کہ گریجویٹی ملی ہے جی، اب اس کو کہاں کھپانا ہے جی، کہاں لگانا ہے جی، کہ میں آرام سے بیٹھا رہوں، مجھے بے فکری سے ملتا رہے. یہی سوچ ہوتی ہے. پروویڈنٹ وہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں فلاں، اور بیوائیں ہیں جی، اور بیچاری وہ کچھ کر نہیں سکتی، بزنس کر نہیں سکتی. لوگ بڑے بڑے لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں تو بیواؤں کو کون بخشتا ہے؟ لہٰذا جی ان کے پیسے فلاں جگہ. یعنی یہ دنیا کی فکر ہے نا. آخرت میں بھی یہی ہے. آپ وہ نیکی کیوں نہیں کر کے جاتے کہ آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ پہ ٹانگیں بسار کے لیٹے رہیں اور پیچھے سے آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے. کسی کو پڑھا دیں یار، کسی کو معاشرے کے لیے ایک مثبت انسان بنا دیں آپ. یعنی پڑھانے سے میرا مراد صرف قرآن پڑھانا نہیں ہے، اس کو تعلیم، اعلیٰ تعلیم دلوائیں. اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو کسی کا بچہ پڑھا دیں، کسی غریب کا. کوئی ہاسپٹل بنا دیں، کوئی ایک آدھ کمرہ بنا دیں، اس میں اپنا کوئی حصہ ڈال دیں. اللہ نے کتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آثار بھی تم پیچھے چھوڑ کے آ جاؤ. زندگی تو محدود ہے نا، چلیں جی 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 80 90 سال ہو گئی، لیکن ایسا کام کر کے جاؤ تم کہ زیادہ دیر لگے، نیکی تمہاری زیادہ چلے. تو وہ اسی طرح ہوتی ہے. کوئی تالاب، کوئی جگہ دے دی کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے دے دی، ہاسپٹل کے اسکول کے لیے دے دی.
اپنی زندگی میں اولاد تو خواب آپ دیکھیں جس زمین کو آپ جان سے عزیز رکھتے ہیں نا، اولاد کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، وہ آپ کی آنکھیں بند کرنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ آپس میں بانٹ کے بیچ دیتے ہیں، اس سے شہروں کو نکل جاتے ہیں، کوئی کہاں نکل جاتا ہے، کوئی کہاں، اور آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ میرے ابا کی نشانی ہے۔ آپ اولاد اس کا تیا اپنی زندگی میں آپ کر دیں، وقف کر دیں اسے، یعنی یہ ایصال ثواب ہے، چونکہ یہ مہنگا ہے۔ اس کی بجائے ہم ایک اور طریقہ نکالتے ہیں کہ چلیں جی دیکھ پہ کتنے لگیں گے جی، اتنی دیکھیں جی، دے دیتے ہیں جی، وہ داتا دربار تقسیم کر دیتے ہیں جا کے جی، وہ کسی یتیم خانے میں دے آتے ہیں، وہ مسجد میں دے آتے ہیں جی، وہاں بچے پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں وہاں رہتے ہیں وہاں پہ، تو ادھر سے نظامی کر رہے ہیں تو ان کو دے آتے ہیں، فلاں جامعہ میں دے آتے ہیں، سستا ہے۔ ہم وہ زمین دینے کے لیے تیار نہیں اپنی پھوپھیوں کو جو ابا اپنی بہنوں کی مار کے چلا گیا ہے، مہنگا ہے۔ میں نے ایک بندہ دیکھا ہمارے گاؤں کا جس نے جب توبہ کی تو اس نے اپنی زمینیں، والد فوت ہو گئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے بہنوں کو نہیں دی تھی، زمینیں نہیں دی تھی، ان کا حق نہیں دیا تھا، اس کی اولاد نے وہ تقسیم کر کے جو ان کی پھوپھیاں مر گئی تھی ان کی اولاد کو دے دی، جو زندہ تھی وہ پھوپھیوں کو دے دی۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ باقی یہ سستے طریقے ہیں، پچھتاوے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اصرار کرتے ہیں جی کوئی نہ کوئی رستہ تے مطلب ہے اسی نا جی ایصال ثواب کا۔ یار صبر کرتے، رب بخشنے پہ آیا تو ندامت کا ایک آنسو ہی کافی، ندامت کا ایک آنسو کافی، اور پکڑنے پہ آیا تو ریاکاری کی پڑھی ہوئی نماز میں وہ جو شرک شامل ہو جاتا ہے اس پہ بھی گرفت کر سکتا۔ تم اللہ پاک کو یہ رشوت دے کے دیگیں دے کے ان سے تم کسی کو بخشوا نہیں سکتے۔ رب کا راضی ہونا بہت ضروری، اس کو ایک آنسو راضی کر دے، ایک سجدہ راضی کر دے، ایک دعا راضی کر دے، نہ دعا مانگے کان پکڑ لے، ہاتھ باندھ لے اس کے سامنے اور خاموش کھڑا ہو جائے، میرے پاس کہنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں میرے مالک، میں کیا کہوں، تو سب جانتا ہے، میں تجھے کیا بتاؤں۔ اس کے بخشنے کے اپنے انداز ہیں، یہ اس مافیا کے ہاتھ کبھی مت لگیں اور نہ ان کی اس چکر میں آئیں کہ جی اتنا دے دیں، اتنا دے دیں، اور اتنی دے گے، اور فلاں، اور اتنے سپارے، اور اتنے قرآن، یہ کچھ بھی نہیں بدلتا، اس سے کچھ بھی نہیں بدلتا۔ بندہ مرتے ہی اس کا امان نامہ سیل کر کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن کھولا جائے، پھر اس کے جو پیچھے سے صالح اعمال اس کے کیے ہوئے کے آثار ہوں گے وہ اس کی فائل میں شامل کر لیے جائیں گے کہ یہ اس نے نیکی کی تھی اور اس کا یہ اجر پیچھے سے آتا رہا ہے تسلسل۔ اس لیے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، کرنٹ چلتا رہتا ہے، جس طرح کرنٹ چلتا ہے نا بجلی کا، اس طرح سے اس کا وہ چلتا رہتا ہے، یہ وہ کرنٹ ہے۔ اس کو یہاں پہ صدقہ جاریہ آپ کہتے ہیں، وہ صدقہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے دے کے اسے جاری کر جائے، اس کی اولاد کر دے، اولاد اس کے آثار میں سے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اولاد ایڑیاں رگڑتی پھرتی ہے مولویوں کے آگے باپ بخشوانے کے لیے، اور باپ کی بخشش تیرے ہاتھ میں، تو کر نہ نیکی۔ جن کے والدین فوت ہوتے ہیں میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو پہلے تم اگر کوئی یقی کر بھی جاتے تھے نا تو اب خیال رکھنا، اب تیری نیکی میں تیرے والدین کا حصہ بھی ہے، پہلے صرف تیرا اپنا تھا، اب وہ تیرے والدین کا بھی ہے، تو والدین کا ہی سوچ کر خیر کے کام کر دیا کرو، کہ چلو مجھے تو ملے گا میرے والدین کو بھی ملے گا، تو اس پچھتاوے کو کنورٹ کرے نا اپنا عمل درست کرنے میں، اپنا عقیدہ درست کرنے میں، نہ کہ مولویوں کو کھلائیں آپ۔ یاد رکھیں قیامت کے دن عدل ہوگا، نبیوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا ہی ہوگا۔
امت کے آخری آدمی کے حساب کے ساتھ نبی فارغ ہوں گے، نبی امت کے ذمہ دار بنا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا جب قوم نے انکار کیا کہ جی ہم نے جہاد نہیں کرنا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ہینڈز اپ کر دیا اور کہا کہ اللہ مجھے ان سے الگ کر لے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، دو بندے جن کی گارنٹی دیتا ہوں میں، اپنی جان کی اور اپنے بھائی نبی ہارون کی۔ بس فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمیں الگ کر دے اس فاسق قوم سے۔ کہا نہیں، تو نبی ہے ان کا، جیسے بھی یو ہیو ٹو اسٹے ود دیم، جاؤ جا کے سزا میں بھی ان کے ساتھ رہو، وہاں ان کو جو کچھ ضرورت ہوگی تمہارے ذریعے تو پھر وہ رابطہ ہم سے کریں گے، تم نہیں مانگ کے دینا ان کو، تمہارے ہاتھ سے ہی ہم نے مدد پہنچانی ہے ان کو۔ لہذا وہ پھر اس قوم کے ساتھ 40 سال کے لیے قید ہو گئے میدان تی کے اندر، 30 بائی 30 میل کا وہ رقبہ ہے جس سے وہ 40 سال وہ قوم نہیں نکل سکی۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، قبر کا کوئی پتہ نہیں۔ ہارون علیہ السلام بھی اسی قید کے دوران فوت ہو گئے، وہ جنریشن ختم ہو گئی، نئی جنریشن، وہ جو فرعون کے گھروں میں کام کرنے والے اور بھٹوں پہ کام کرنے والی احساس کمتری میں مبتلا قوم تھی، وہ ختم ہو گئی، ان کی نسل صحرا سے اٹھی خودی کے ساتھ، اور پھر وہ آگے بڑھے، ان کو نیا نبی دیا گیا۔ تو نبی بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے جو بعد میں انہوں نے اختیار کیے عقیدے، ان کے بارے میں بھی جواب دیں گے، چونکہ قوم کہے گی جی ہمیں تو نبی پڑھا کر گئے ہیں، تو نبی کو بھی پوچھا جائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو۔ نبی سے بھی سوال ہوگا، پھر کون سا ایصال ثواب اور کون سا، وہ عدالت ہے نا، فیصلے حق کے ساتھ ہوں گے، عذر کا موقع دیا جائے گا۔ یہاں کی عدالت میں بھی تو ہوتا ہے نا، جب وہ توہین عدالت کی دفعہ لگتی ہے تو ہینڈز اپ کر دیتا بندہ اور کہتے ہیں جی ہم اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہی ہے، اپنے آپ کو رحمت کے، اللہ کی رحمت کے حوالے کر دے بندہ۔ یہ سائیڈ سے پیپر تبدیل کروانے والا اور یہ بوٹی مافیا والا جو بھی سلسلہ ہے نا، یہ صرف ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ہے۔ آپ اس سے مطمئن مت ہو جائیں، اپنا کردار درست کریں اور یہ خیال رکھیں کہ یہ جو بھی آپ خیر کے کام کریں گے یہ آپ کے اپنے والدین کی بھی ایکسٹینشن ہے، اس خیر میں ان کا بھی حصہ ہے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ اپنا عمل درست کریں، اس عمل کے ذریعے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کہتے ہیں نا اللہ آپ کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا، اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ خیر کے کام کرے جو آپ کے اکاؤنٹ میں جائیں، دوسرا کوئی بڑے سے بڑا مولوی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنازہ بیٹا پڑھائے، بیٹا یدعو لہ ولدا صالحا، یدعو لہ، بیٹا اولاد صالح ہو جو اس کے لیے دعا کرے، باپ سامنے لیٹا ہوا ہے، اس کا ہیرو، اس کا مینٹور، اس کا پالنے والا، سینے سے لگا کے سلانے والا، کمزوری میں اس کا ہاتھ پکڑنے والا، وہ سامنے پڑا اور وہ آج یہ کھڑا ہے، تو اس وقت جو دعا اس کے دل سے نکلے گی یدعو لہ، پہلی ابتدائی جنازے کی دعا سے ہونی چاہیے۔ وہ جو دعا کرے گا وہ مولوی کبھی نہیں کرے گا۔ مولوی کیوں کرے گا؟ وہ مولوی کا باپ ہے کوئی؟ آپ مولوی کو کیوں لائے ہیں؟ اللہ پر روب جاڑنے کے لیے؟ بندہ بڑا وکیل کرتا ہے نا، اعتزاز حسن، جج دیکھتے کرسی سے کھڑا ہو جائے، یہ کنسپٹ ہے تمہارا خدا کے لیے کہ بڑے جبے والا، بڑی گدی والا، فلاں شریف کے جو گدی نشین ہیں وہ آگے جنازہ پڑھانے، سبحان اللہ، فلاں کا جنازہ فلاں گدی نشین نے پڑھایا ہے، فلاں کا جنازہ طارق جمیل صاحب نے پڑھایا ہے، فلاں کا مفتی زین العابدین صاحب نے پڑھایا ہے، فلاں کا تقی عثمانی صاحب نے پڑھایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلی ہے اللہ پر کہ لو جی اب تو ہم نے وہ مولوی بلا لیا ہے کہ اب تو بخشائے بغیر ہٹے گا ہی نہیں، اللہ کی کیا مجال ہے کہ بخشے نہ۔ یہ چیزیں درست عمل نہیں ہے، یہ چیزیں درست عمل نہیں، خدا کے لیے
اللہ کو عاجزی پسند ہے، ٹوٹی قبر والا اللہ کو پسند ہے، یہ نہ کریں، یہ بوٹی مافیا کے ہاتھ مت پھنسیں، اپنا عمل درست کریں، خود دعا کریں، دعا کا حصہ بنا لیں اپنے والدین کو، اور پورے خشوع و خضوع اور کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ آپ دیکھیں نا، اور تو کچھ نہیں کہا، والدن صالحا یدعو لہ، اتنا اس کے لیے دعا کرے کہ اس کو بخشوا دے، رب کو راضی کر لے۔ تو خود یہ کریں، ادھر ادھر وہ گھبرا کے آگے پیچھے جا کے جی اس سے نہیں ہوتا ایصال ثواب، اس سے نہیں ہوتا، فلاں سے نہیں ایصال ثواب ہوتا، بھائی آپ اپنا آپ درست کر لیں۔ یہی والدین کی خدمت ہے، یہی ان کا صدقہ جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔